أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلی العظیم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، یہ مقدس مہینہ ہم سب کے لیے بہت سی عبادتوں کے ساتھ، بہت سے اچھے کاموں کے ساتھ اور بہت سی نیکیاں جمع کرتے ہوئے گزرے. آمین سم آمین. تمام میرے حاضرین، میرے ناظرین اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے ہماری ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، ان سب کو میری جانب سے، بنو یوتھ کی آواز کی جانب سے اور ہماری چینل کی جانب سے دوسرا عشرہ بہت بہت مبارک ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ساتھ ساتھ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. اور ماشاءاللہ سے آج ہم دوسرے عشرے کا آغاز کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ پہلا عشرہ جس طرح سے ہمارا گزرا الحمدللہ رحمتوں سے، برکتوں سے، یہ عشرہ بھی ہمارا ویسے ہی گزرے. اور ساتھ ساتھ ناظرین میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے آپ اپنا ٹائم نکال کے ہماری ٹرانسمیشنز دیکھتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اور ہمارے جتنے بھی سیگمنٹس ہوتے ہیں ان کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور یقیناً آپ ان سے بہت کچھ سیکھنے کی بھی کوشش کرتے ہوں گے. اور آپ کے ساتھ ساتھ ہم بھی یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے بیٹھے اور سیکھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز یہ بتاؤں کہ ناظرین ہم ہوسٹ ہیں، ہم کبھی بھی آپ کو کوئی چیز نہیں سکھا سکتے. ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ تک بڑے بڑے ہم اسکالرز بٹھاتے ہیں، علماء اکرام بٹھاتے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ سکھا سکیں اور ہم یہاں بیٹھ کے کچھ سیکھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، یہ دعا سیکنڈ عشرہ جو سٹارٹ ہوا، اللہ تعالیٰ میں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی رحم بھائی. اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے، وہ جدھر سے گزر جائیں وہی راہ چمک جائے، مہک جائے، دمک جائے. بنے
रौनक गुलजार, चैनल 5 और प्ले टीवी की स्क्रीन देखने वाले तमाम ही हाजरीन और नाजरीन को तैमूर अकरम का अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र एहसान कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अशराए रहमत से अशराए मग़फ़िरत की तरफ रवाना किया और आज हम अपनी 11वीं सहरी इख्तियार करने जा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ रहा है तो एक मोमिन के दिल में एक खलिच आती जा रही है और हर वो मुसलमान जिसने ये हदीस सुन रखी हो कि जिसने रमज़ान का महीना पाया और उसमें इबादत करके अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाए तो ऐसा शख्स हलाक हो जाए और जिब्राइल उस पर ये दुआ करें और अल्लाह के नबी इस पर आमीन कहें तो ऐसे शख्स का दिल और भर जाता है कि या अल्लाह रमज़ान तो हमारे हाथ से जा रहा है, क्या अशरा मग़फ़िरत में भी हम अपनी मग़फ़िरत करवा पाएंगे अल्लाह के हुजूर या नहीं करवा पाएंगे? क्यों? क्योंकि अल्लाह तो बंदे से फरमाता है तुम मुझसे मांगो मैं अता करूँगा, मांगो मैं अता करूँगा, मांगो मैं अता करूँगा। अल्लाह कहता है कि तुम मेरे करीब एक हाथ आओ, मैं तुम्हारे करीब 10 हाथ आऊँगा, तुम जितना मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा, मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुम्हारे शहरक से ज़्यादा करीब हूँ। तो नाज़रीन मोहतरम, वक्त अभी भी हमारे हाथ में है, अभी भी 20 दिन बाकी हैं। रोएं, गिड़गिड़ाएं, आंसू बहाएं। एक जैसे बच्चा अपनी माँ से गिड़गिड़ाता है जब उसको भूख लगती है और अपनी माँ को जतलाता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वैसे आप अल्लाह से गिड़गिड़ाएं कि अल्लाह मुझे माफ़ी चाहिए, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है और हम सब की कोशिश है कि इस अशरे में हम अपनी मग़फ़िरत की कोशिश करेंगे आगे अल्लाह ताला। लेकिन वही बात तैमूर भाई वाली बात कि अल्लाह ताला से हम कोशिश करेंगे, हम गिड़गिड़ाएंगे और वो सुनने वाला है, बेशक वो सुनने वाला है और इंशाअल्लाह वो इस अशरे में हमारी सुनेगा इंशाअल्लाह। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने मेहमानों की जानिब और आज का हमारा जो मौजू है बहुत खूबसूरत है, इंशाअल्लाह हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होता है आपको पता है कि आज की बात उस पर इंशाअल्लाह हम करेंगे और हमारे साथ और जो खूबसूरत आवाज़ शामिल होती है हर दफ़ा उनका भी बहुत खूबसूरत हमारे साथ होता है, उनको भी इंशाअल्लाह हम शामिल करेंगे। आज एक हमारे साथ गेस्ट और है, उनकी भी बहुत खूबसूरत आवाज़ है, इंशाअल्लाह हम उनसे भी आपको मिलवाएंगे। तैमूर भाई आपसे शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। उससे पहले आप बताएं कि कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे अशरे की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ गए हैं और हमारी ट्रांसमिशन माशाल्लाह नूरानी बिल्कुल। और तैमूर भाई पता नहीं चल रहा, ऐसा ये लग रहा है कि हम आज चांद रात है, जैसे कि रमज़ान की जो चांद रात होती है वो है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अशरा हमारा ख़त्म हो गया। जज़ाकल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। तो हमारे साथ एक दफ़ा फिर हमारे पैनलिस्ट, हमारे आलिम उलमाए कराम, हमारे बहुत ख़ास जिनको आप पसंद करते हैं, सुनते हैं आप और इनसे अपने मसाइल जानते हैं, अतीकुर रहमान ज़िया साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हमारे रूहानी स्कॉलर हैं और माशाल्लाह आपसे हम हमारे नाज़रीन फैज़याब होते हैं और अपनी राय भी हमें देते रहते हैं वक्तन फ़क्तन। आपके पास कैसे फीडबैक आ रहा है? जी बहुत अच्छे आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सवालात आपके पास भी आते हैं? तो आते हैं, लेकिन ये है कि मुख्तसर वक्त होता है, इतने सारे सवालात दे नहीं सकते। ये हमारे साथ एक और खुशलहन सना ख्वाह, खूबसूरत इंसान, खूबसूरत शख्सियत और कराची में एक बड़ा नाम एहसन रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। और एहसन भाई नात ख़्वानी के अलावा बिजनेस कम्युनिटी में भी अपना एक मकाम रखते हैं, उस पर भी आपसे कभी मौका मिला तो तफसील से गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल इंशाअल्लाह। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, हमारे दो मेहमान और हैं जो कि आपको पता है मैं हमेशा बात करता हूँ कि वो माशाल्लाह से हमारी ट्रांसमिशन के एक जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना वो है, और वो जब थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होते हैं ना तो तैमूर भाई हमारी आंखें उनको देख रही होती है कि कहाँ है, क्यों नहीं घर में आए, जैसे घर में किसी बड़े को इंतज़ार होता है। तो मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं और माशाल्लाह से वो बहुत सारी चीज़ों में है, बट ऑब्वियसली ये ट्रांसमिशन है तो हम और चीज़ों पे उनसे डिस्कस नहीं करते। वो टीचर भी हैं और बहुत सारे उनके प्रोफेशनल हैं, वो बहुत सारी चीज़ों में है, मतलब उन्होंने डिग्री भी ली हुई है और इंटरनेशनल लेवल माशाल्लाह से उनके साथ लगता है। वो भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे या कभी अगर टाइम मिला हमें। तो हमारे साथ है तैयबा शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन से। तैयबा माशाल्लाह से आज हम दूसरे अशरे का आगाज़ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब ऐसे ही लग रहा है कि जैसे हम पहली सहरी की कर रहे थे। तो क्या लग रहा है आपको माशाल्लाह से, कैसी तेज़ी से ये जा रहे हैं और ये दिन हम मिस करेंगे इंशाल्लाह? बिल्कुल हम ज़रूर मिस करेंगे ये दिनों को, या यहाँ बहुत जल्दी से गुजर गए, पता ही नहीं चल रहा कि ये 10 रोज़े किस तरीके से चलेंगे और अभी कुछ हासिल नहीं किया हमने। और जैसे ये जाते हैं रमज़ान, पूरे साल हमें इनका वेट होता है
اور آنے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، انتظار ہوتا ہے کل رمضان ہے، بالکل کل رمضان ہے، اور پھر کہتے ہیں یار کل رمضان تھا ہمارا اور تو ہم دل حاصل چاہتا ہے نہیں کر سارا پائے سال رمضان سارا ہے۔ سال بالکل رمضان۔ بالکل، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور ناظرین ہم چلتے ہیں اب اپنے اگلے اور چھوٹے سے مہمان کی جانب، جو کہ ماشاء اللہ ان کی سوچ بہت بڑی ہے، سوچ بہت نیک ہے۔ اور ایک چیز میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھیں سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بہت کچھ اچھا اور بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہم اٹک جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اس چیز کو نا پازیٹیو سوچنا چاہیے، نیگیٹیولی سوچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچ بڑی ہے، اور سوچ بڑی کے ساتھ ساتھ الحمدللہ جو ان کی ایج ہے وہ اسلامک سوچ ہے۔ آپ ناظرین یہ دیکھیے گا کہ ہمیشہ پہلے ٹرانسمیشن سے جب وہ آئے نا، کبھی بھی انہوں نے اسلامک سے ہٹ کے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اور اگر وہ چھوٹے سے بچے ہیں اور اگر وہ کبھی اس چیز میں اٹک بھی جاتے ہیں نا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنا پیار دیں تاکہ وہ اس چیز پہ قائم رہے اور بولیں کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ طائب شاہ ہمارے طائب جلال ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام تو ٹھیک لیا ہے نا؟ جی جی۔ اچھا، ان کے ایکسپریشن چینج ہو رہے تھے جیسے جیسے میرا نام۔ اور کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، الحمدللہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بہت بہت ٹرانسمیشن میں۔ شکریہ۔ ماشاء اللہ سر، کل کا جو آپ کا تھا مجھے تو پرسنلی آپ بہت اچھا لگا، کیونکہ آپ کی بہت اچھی کوشش تھی اور نیک کوشش تھی، جزاک اور اللہ۔ اسی طرح سے کوشش میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرتا آمین رہے۔ آمین۔ جزاک اللہ آپ کی جانب انشاءاللہ ہم پھر سے آئیں گے۔ ناظرین ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں، کیوں نہ تیمور بھائی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل، شامل کریں، بالکل۔ اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنے موضوع پہ جائیں گے۔ جی ہمارے پاس دو خوبصورت نعت خواں اس وقت موجود ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے، جہانگیر حسن قادری صاحب اور مکرم حسین صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج شریف بخیر؟ الحمدللہ۔ تو نعت شریف آپ پیش کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا اللہم فرمائے۔ اور ناظرین ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں ہم آج کی جو ہمارا موضوع ہے، ہم انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی تیمور بھائی۔ جی عتیق الرحمان ضیاء صاحب، مزاج شریف بخیر، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر۔ اور الحمدللہ آج ہم دوسرے عشرے میں جی عشرہ الحمدللہ، مغفرت عشرہ میں مغفرت داخل ہو شروع ہو گئے، چکا ہے، اللہ کا شکر تو ہے۔ میرا سوال بھی اسی سے متعلق ہوگا، عشرہ مغفرت سے متعلق، کہ ایک تو یہ عشرے کی جو درجہ بندی ہے اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیے گا اگر مناسب سمجھے، کہ عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، جہنم سے خلاصی کا عشرہ، اس کی کیا وجوہات بنی کہ اس کو درجہ بندی کی، اور توبہ اور استغفار کی فضیلت کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا کوئی زبانی کلمات اس کے لیے ہونے چاہیے یا بس دل میں ارادہ کیا اور ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سب سے پہلے جب ہم کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جی تو اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے جی جی جی، کہ ہم اگر استغفار ہے یا توبہ ہے اس کے حقیقی معنی کیا ہیں۔ بالکل صحیح، ایسے ٹھیک ہے۔ صحیح۔ ایک اہم نقطہ میں عرض کر دوں یہاں جی۔ پر ہوں، کہ استغفار جو ہے جی جی وہ عملی اور زبانی طور پر ٹھیک ہے، جب ہم اپنے گناہوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں ٹھیک جی۔ ہے، اسے استغفار کہا جاتا ہے۔ اچھا صحیح، اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ صحیح، ٹھیک، اچھا الگ الگ ہے یہ دو۔ جی ہاں، استغفار اور توبہ ان دونوں کے اندر ایک باریک سا نقطہ ہے، اچھا اگر اس نقطے کو ہم سمجھیں جی تو ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، بالکل بے شک۔ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں جی ہوں، اس گناہ کی معافی طلب کرنا استغفار ہے، صحیح، اچھا، ٹھیک، اس گناہ کی معافی معافی طلب کرنا استغفار ہے۔ اور توبہ جو ہے جی جس طریقے سے قرآن مجید کی ابھی میں نے آیت تلاوت جی کی، جی، جی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ہوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو جی، توبہ کرو، مگر کیسی توبہ کرو؟ سچی توبہ کرو سچی، سچی اور پکی توبہ کرو۔ ٹھیک ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ استغفار جو ہے وہ گناہ کی معافی کے لیے ہے، ہوں، اور توبہ جو ہے وہ گناہ کو چھوڑنے کے لیے چھوڑنے کے لیے، اچھا، صحیح، بالکل ٹھیک، ہے۔ استغفار انسان جب گناہ کرتا ہے، جیسے حدیث جی۔ پاک کے اندر آتا ہے، مجمع الزوائد کی حدیث پاک ہے جی جی، کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک زنگ، رنگ آ جاتا ہے، سن جی، ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ صحیح، جیسے جیسے وہ گناہ کرتا جاتا ہے وہ کالا دھبا بھی بڑا بڑھتا بالکل جاتا ہے، ایسے اور اس کا جو دل ہے جی۔ وہ اسی طریقے سے کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جیسے صحیح۔ ہی وہ اپنے رب سے اس گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، استغفار طلب کرتا ہے، تو اس طرح اس استغفار کے ذریعے سے اس کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اب چونکہ سبحان یہ عشرہ مغفرت ہے
تو اشرائے مغفرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, 2 روایات ہیں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں, 70 مرتبہ دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ یا اس سے زائد استغفار کرتا ہوں. اب یہاں غور طلب بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو گناہوں سے معصوم مبرہ ہے, جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحی طور پر بھی جسمانی طور پر بھی طہارت سے یعنی کہ نوازا ہے, ان سے گناہ کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ تو یہاں رکتا ہے کہ استغفار کا معنی اگر انبیاء کے ساتھ لگاتے ہیں ہم تو وہ عاجزی اور انکساری کا معنی آتا ہے. کہ استغفار کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ اپنے گناہ ہی یعنی کہ گناہوں کی معافی طلب کریں, بلکہ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے آگے سربہ سجود ہو کے اپنے آپ کی عاجزی اور انکساری بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں کہ یا الہ العالمین, میں ایک ناقص اور عاجز بندہ ہوں, کمتر بندہ ہوں, مجھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھار گناہ ہو جاتے ہیں, میری حفاظت کرنے والی صرف تیری ذات ہے, اور تو اپنی رحمت سے میرے فلاں فلاں گناہ کو معاف فرما دے, اور میں یہی عاجزی اور انکساری تیری بارگاہ کے اندر لے کر آتا ہوں. اور یہ عاجزی اور انکساری جو ہے وہ رب کو بڑی پسند ہے. سبحان اللہ. کہا جاتا ہے نا کہ 70 ماہوں سے زیادہ رب پیار کرتا ہے. جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بچوں کی طرح مجھ سے گڑ گڑا کر مانگو, تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اب کتنا زیادہ پیار کرتا ہے یہ رب ہی جانتا ہے. 70 عربی والا ہے, 70 عربی والا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کتنا پیار کرتا ہے یہ وہ رب ہی جانتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس رب کائنات نے انسان کو اپنی یعنی کہ امر سے تخلیق کیا, بنایا اور خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجا, میں یہ سمجھتا ہوں وہ رب اپنے بندے سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان مثال ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. انشاءاللہ ہم آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے, اور بہت سارے سوال ہیں ہمارے پاس. انشاءاللہ ہم آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے, اور اللہ تعالی ہم سب کو توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور یہ سب رمضان المبارک میں ہو جائے تو کیا ہی بات ہے, ماشاءاللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں, ہم چلتے ہیں. احسن رضا قادری ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں, اللہ کا شکر. اور تیمور بھائی ہمارے ساتھ احسن بھائی ٹرانسمیشن میں, اور ان کی آواز نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے. بالکل. تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. بسم اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. احسن رضا قادری تھے ہمارے ساتھ, ان کی خوبصورت آواز ماشاءاللہ سے آپ یقین کریں دل خوش ہو گیا سب کا, ماشاءاللہ. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے, صحت والی. آمین ثم آمین. ناظرین, ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم آج اپنے ایک سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. وہ سیگمنٹ سے آج کی بات, اور یقیناً ناظرین جو ہمارے یہ سیگمنٹ کو جو گفتگو کرتے ہیں آج کی بات, وہ یقیناً ہمارے جتنے بھی بچے ہیں اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں, بہت کچھ موٹیویشن ملتی ہے. میں پھر سے آپ کو یہ چیز کہنا چاہوں گا کہ سیگمنٹ رکھنے کا ہمارا ریزن ہی یہ ہے کہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے جو بھی ہمیں اسکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو بہت اچھی چیزیں سکھاتے ہیں. سکھاتا میں نہیں ہوں, پھر سے میں آپ کو ایک چیز یہ کہوں گا کہ ہمارے اسکالرس ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں, ہمارے نعت خواں ہیں ہمارے ساتھ, وہ بہت اچھی اچھی چیزیں آپ کو بتاتی ہیں. اور جو ہمارا سیگمنٹ ہے آج کی بات کا, وہ کوشش کرتے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں وہ بھی کہ تاکہ آپ بتا سکیں, تاکہ اور جو بچے ہیں ان کو موٹیویشن ملے. تو ہم اسٹارٹ لیتے ہیں آپ کی جانب, ایک بار پھر سے آتے ہیں. آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. مجھے بتائیں, روزے کا ہم آپ دوسرا عشرہ کا ہم آغاز کر رہے ہیں الحمدللہ, کتنے روزے رکھے ہیں آپ نے؟ سارے رکھیں ماشاءاللہ. ارادہ ہے کہ سارے رکھیں ماشاءاللہ. دیکھیں یہی چیز ہے کہ بچوں کو بٹھا کے گفتگو کرنے کا یہی ریزن ہوتا ہے کہ ان سے جو دوسرے بچے نا جو کہتے ہیں کہ اب یہ ایک روزہ ہم چھوڑ دیتے ہیں, ایک کل رکھ لیں گے یا سیٹرڈے سنڈے رکھ لیں گے, تو ان کے لیے یہ موٹیویشن ہے بچے کہ ہاں دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے آپ رکھ سکتے ہیں روزے. تو مجھے بتائیں روزے کیسے جا رہے, پتہ چلتا ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے اب یہاں کے بعد اسکولنگ بھی ہے آپ کی, ساری چیزیں ہیں. اگر ایسے دیکھتے ہیں کہ روزہ ہے, یہ کام بھی کرنا ہے وہ کام بھی کرنا ہے, تو روزہ آپ کو بہت لگتا ہے, ہمیں بس فیل نہیں کرنا کہ ہمارا روزہ ہے, اور دیگر کام ہے اس کو کرتے جانا ہے, تو اب انشاءاللہ پتہ نہیں لگتا آپ کو روزہ ہے. ماشاءاللہ. آپ نے تیمور بھائی ان کی ہمیشہ پازیٹیو سوچ دیکھی ہے, خیالات کتنے اعلیٰ ہیں. بالکل ماشاءاللہ. جزاک اللہ. تیمور ہمارے ساتھ ہیں, اور آپ مجھے بتائیے کہ آج کی بات کیا ہے. جیسے کہ ابھی رمضان کا مہینہ, تو آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو نیکی ہوتی ہے, کسی بھی چیز کی نیکی ہوتی ہے, اس کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے.
تو کسی کے عیب چھپانا, کسی کام میں مدد کرنا, کسی کا ایسی کام بات ہے. کرنا, بالکل یہ ایسی سب بات نیکی میں شامل ہوتا ہے. بے شک. تو ہر دن کی طرح آج کی بات کا آغاز کروں گا ایک شعر سے جی. کہ جن کے یار کمال ہوتے ہیں, جن کے یار کمال ہوتے ہیں وہ لوگ بے مثال ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو آپ سب کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ آج کی جو بات کا ٹاپک ہے وہ ہے دوستی. دوستی ہو, کیونکہ دوستی ایک انمول تحفہ ہے ہمارے لیے, ایک نعمت ہے ہمارے لیے, اور ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی گیدرنگ میں بیٹھے تاکہ ہم اچھی باتیں سیکھ سکیں, ہم اچھے سے اچھا مطلب دین سیکھ سکیں. کیونکہ جو اچھی صحبت ہوتی ہے, اچھی گیدرنگ ہوتی ہے, وہ آپ کو ہی دین کی طرف راغب بھی کرتی ہے اور دیگر کام بھی سکھاتی ہے نا دین کے لیے, کوئی اچھے کام. لیکن اگر ہم بری صحبت میں بیٹھنے لگتے ہیں, بری گیدرنگ میں بیٹھنے لگتے ہیں, تو اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھے مشورے نہیں ملتے, ہمیں مشورے غلط ملتے ہیں. کوئی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جیلیسی سے وہ غلط باتیں سکھاتے ہیں, تو اس پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے. اور ایک یہ بات ایڈ کروں گا کہ بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے, وہ جو پیرنٹس منع کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس گیدرنگ میں نہیں بیٹھنا ہے, اس گیدرنگ میں بیٹھنا ہے, تو وہ بچے بہت ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ وہ پیرنٹس منع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ایک ایج سے گزر چکے ہیں, ہماری ایج سے گزر چکے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کہاں بچے کا سائیڈ ایفیکٹ آئے گا, کہاں نہیں آئے گا, کون سی اچھی کہہ دیں گے, کون سی بری کہہ دیں گے. بالکل. تو اس پہ حضرت علی کا ایک قول ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی کے اوپر مٹی لکھنا, اور دوستی نبھانا اتنا ہی مشکل ہے جیسے پانی سے پانی کے اوپر پانی لکھنا. تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھی گیدرنگ میں بیٹھیں اور ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے چلیں. اور دوستی کرنا اور دوستی نبھانا دونوں الگ الگ چیزیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دوسروں سے دوستی کریں, اور دوستی کر رہے ہیں تو اس کو نبھائیں. کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں دوستی کرتے ہیں, اپنے کام نکلواتے ہیں, بس بات ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے, اگر آپ نے دوستی کی, تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیں, ان کے کام صحیح سے کریں, تاکہ جو ایک ٹرسٹ اور ایک لائلٹی ہوتی ہے وہ بلڈ ہو جاتی ہے آپ کے بیچ میں, اور وہ جو دوستی ہوتی ہے وہ سالوں سال چلتی ہے. تو ہمیں چاہیے بس کہ زیادہ سے زیادہ اچھی گیدرنگ میں بیٹھیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا دین بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, اور آپ کے دیگر جو کام ہوں گے وہ بھی ہو جائیں گے. جیسے کہ آپ کو کوئی مشورہ چاہیے ہو تو آپ کو اچھے سے اچھا مشورہ مل جائے گا. اور کہ اگر آپ اچھے دوست رکھیں گے تو آپ کی زندگی اچھی گزر سکتی ہے, اور اگر آپ خراب دوست رکھیں گے تو زندگی بھی خراب ہو سکتی ہے. تو اختتام پہ تو ایک جملے سے کہ اپنا اینڈ کروں گا آج, کہ دوستی کا نام ہے سمجھنا اور سمجھانا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ ہاؤ اولڈ آر یو؟ 14 رائٹ؟ 14. ماشاءاللہ. اور مجھے بتائیں کہ 14 ایج میں اتنا سارا ایکسپیرینس کیسے ہے دوستی کے بارے میں آپ کا, اور اتنی ساری باتیں ہیں ماشاءاللہ سے. جی. بس پیرنٹس سے ہی سیکھا ہے کہ انہوں نے بچپن سے سکھایا ہے کہ کس گیدرنگ میں بیٹھنا ہے, کس گیدرنگ میں نہیں بیٹھنا. اگر الحمدللہ آج اگر اچھی گیدرنگ میں ہوں تو ہی اتنا سب کچھ کر پا رہا ہوں, ورنہ نہیں کر پاتا. ماشاءاللہ. اور ایک جو چیزیں آپ بتاتے ہیں, جو پازیٹیوٹیز آپ کے فیس پہ ماشاءاللہ نظر بھی آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح رکھے, اسی طرح اچھی سوچ رکھے. اور میری ناظرین سب سے دعا ہے کہ اس طرح کے بچے اللہ تعالیٰ ہر والدین کو دیں. کیونکہ ایک چیز ان کی اور بھی آپ دیکھیے گا کہ جب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو عتیق الرحمان آپ سے بھی میں بات کروں, ماشاءاللہ سے آپ اسکالر ہیں, روحانی اسکالر ہیں, ان کی اردو کتنی ماشاءاللہ اچھی ہے. ورنہ اس ایج کے بچے کو تو آج کل اردو آتی نہیں, وہ تو بولتے ہی انگلش ہے. لیکن یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے. بالکل. کہ ہمیں اگر ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں, پاکستان میں رہ رہے ہیں, آج کل تو ماشاءاللہ انگلش کو اتنا عام کر دیا گیا. تعلیم حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے, آپ حاصل کریں, لیکن اپنی تہذیب اور اپنے تمدن کا نہ بھولیں. بالکل. جو قومیں اپنی تہذیب اور تمدن اپنی اولاد تک یا اپنی نسلوں تک نہیں پہنچاتے, وہ ہمیشہ آگے جا کے ان کی نسلیں نہ. بالکل. جزاک اللہ. اور میں آپ کی جان ہی پاؤں گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ سے آپ کو تو خود آپ بھی بہت سارے بچوں کو بھی ٹیچ کرتی ہیں, تو جب آپ اتنے اچھے بچے کو, اتنے انٹیلیجنٹ کو دیکھتی ہیں, تو کیا آپ سوچتی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد دوں گی کہ ایسے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں ماشاءاللہ ان کی تربیت بہت اچھی کی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جب دوستی کی بات کی نا, تو اس میں میں ایک لائن ایڈ کرنا چاہوں گی. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمانے پاک ہے کہ دوست جو ہے نا وہ ہیرا ہے, اور گھر والے جو ہے نا وہ سونا ہے. گھر والوں میں آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, جیسے سونا ہے, اس میں تپش لگے گی وہ جڑ جائے گا, لیکن جو دوست ہے وہ ہیرا ہے.
हीरे में एक बार दरार आ गई ना वो कभी जुड़ता नहीं। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। और यकीनन नाज़रीन आप इन चीज़ों को सीखते होंगे, वो बता रहे हैं उनसे आप सीखते होंगे यकीनन। और हमारी कोशिश यही है कि हमारे जितने भी गेस्ट आएँ आप तक एक अच्छे और नेक पैगाम पहुँचाएँ। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं तैमूर भाई, नाच शामिल करते हैं हमारे साथ। जी हमारे साथ इस वक्त मुकर्रम हुसैन साहब माशाल्लाह मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि मुकर्रम हुसैन साहब आप नात रसूल मकबूल पेश करें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़रीन महफ़िल को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, एहसन रज़ा कादरी भी हमारे साथ हैं। तैमूर भाई, आज का मौजू हमारा माशाल्लाह इतना खूबसूरत है, तो मैं चाहूँगा क्यों ना हम इनसे भी कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू करें। जी एहसन भाई, आज का मौजू आपने देखा कि तौबा इस्तग़फ़ार है, और हमने देखा बहुत सारे ऐसे नातिया कलाम भी हैं जिसमें इस तरह के अशार आते हैं जो हम अल्लाह से मनाजात करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि नात रसूल मकबूल आप पेश करते हैं, माशाल्लाह क्या जज्बा होता है? क्योंकि माशाल्लाह हमने देखा कि आपकी आवाज़ सडनली इतनी पीक पे चली जाती है कि हम एक सहर में मुब्तला हो जाते हैं। आम हालात में आप इतनी तेज बात करो तो शायद गला बैठ जाए आपका। तो कौन सा जज्बा है जो आपको इस तरह से नात पढ़ने पे मजबूर करता है, झूम झूम कर? सबसे पहले जब हम सरकार की सनाखानी कर रहे होते हैं, माइक लगा हुआ आपके तो बहरहाल ये है कि एक जज्बा तो अपनी अताई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से लेके बचपन से ये कहूँगा कि मैंने आज तक किसी से सीखा नहीं है। तो बस ये पढ़ते पढ़ते और एक जज्बा, एक शौक़, एक लगन जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा सदका है जिन्होंने इतनी इज्जतों से नवाजा है। और जब मैं कलाम आपकी बात वहाँ कह रहे थे क्या कि पढ़ते पढ़ते आवाज़ बढ़ जाना, पीक पे चले आना, तो ये सब एक जज्बा और एक लगन दिल से पढ़ने, दिल से हार्ट निकल रही होती कि सरकार पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। तो बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला इनके सदके हमें मदीने की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमाए। आपने उम्रे की सआदत हासिल की है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है रोज़े रसूल पे खड़े होकर नात पढ़ने का? कुछ मंजर कशी करें ना उसकी। भाई सबसे पहले तो कबल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला काम ले ले, और मेरा काम ही अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल का है, तो काफ़ी हाजी जा रहे हैं। और सबसे बड़ी सादत कि कल सुबह मेरी वालिदा और वालिद भी उम्रे की सादत हासिल। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। खास तौर पे दुआओं का कहिएगा और हमारा सलाम भी उनसे किया, मेरा बिलाल भाई का और हम बिल्कुल हमारी ट्रांसमिशन के लिए हमारे जितने और रही जब सरकार की बात, सबसे पहले हम खाने काबा के तवाफ़ के लिए हाजिर होते हैं। और उलमा कलाम का सबसे पहले कहना है जब काबे पे पहली नज़र पड़ती है ना, उस वक्त जो दुआ मांगो कबूल होती है। और फिर काबतुल्लाह का तवाफ़ करना और सही करना, बिल्कुल। और वो जो एक आपकी तड़प होती है ना, जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया है 2017 में, तो वो जब आप मेरे साथ अम्मी थी, मेरे भाई थे, मेरी एक भतीजी थी और मेरी सिस्टर थी, शी कमिंग फ्रॉम लंदन। तो जब हम लोग जा रहे थे, वो जैसे जो आपने बात की ना कि जैसे काबे पे नज़र पहली पड़ेगी आप सब ने दुआ मांगनी है, अब जब हम थोड़ा सा पीछे थे, आप सबकी हम आंखें बंद और हमने कहा डायरेक्ट देखेंगे, वो फीलिंग ही कुछ और होती है। ज़िंदगी में कभी आप वो फील ही चीज़ नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। और मैं कलाम फरमाते हैं जब खाने काबा पर पहली नज़र पड़ती है उस वक्त कोई दुआ रद्द नहीं होती। तो उलमा कलाम फरमाते हैं कि जब खाने काबा पर पहली नज़र पड़े तो उस वक्त वसीला बतौर माँ फातिमा तो ज़ाला का वसीला पेश करके दुआ मांगो, खुदा की कसम कभी रद्द नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। और फिर जमजम पीना और तवाफ़ करना रोज़े की हालत में, अज़ानें हो, तो बड़ी सादत की बात होती है। और जब आशिक जो है ना, जब तमाम अरकान करके मदीने पहुंचता है तो वो दिल की धड़क और कुछ होती है कि बस जब पहुंच जाए काफिला मदीने और सरकार की बारगाह में से पहले। अच्छा, जब मदीने पहुंचे तो उनके लिए भी एक फरमान है कि उनके लिए भी एक टोटका है। हम कहते हैं सुन्नी हज़रात के उलमा कराम भी फरमाते हैं कि भाई हुजूर की बारगाह जाने से पहले हुजूर के चचा अमीर हमजा रज़ियल्लाहु की बारगाह, इसके बाद सैयद शोदा की बारगाह में जाने के बाद फिर हुजूर की बारगाह में है। बस इजाज़त ले, अल्लाह करे हमारा भी बुलावा आ जाए और हम सब
اللہ کرے مدینے کی حاضری آمین آمین سم آمین سم آمین. اور یہ بلاوا اگر رمضان المبارک میں آ جائے تو کیا ہی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب کے رمضان وہاں گزرے اور ہم سب وہاں پہ بیٹھ کے توبہ کریں. کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ. اور ٹرانسمیشن کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ناظرین بریک سے پہلے خوبصورت ہماری گفتگو چل رہی تھی، انشاءاللہ ہم اس کو دوبارہ کنٹینیو بھی کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا دو مہمانوں سے، اور وہ ماشاءاللہ سے دونوں ہمارے دل کے قریب ہیں. اور میں ناظرین ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں نا کہ میرے جو مہمان ہیں وہ میرے لیے بہت خاص ہے، لیکن آج جو مہمان ہماری ٹرانسمیشن میں آئیں یہ واقعی بہت خاص ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ہماری ٹرانسمیشن اس کا ثبوت ہے کہ وہ بہت بہت دور دور تک دیکھی جاتی ہے اور دیکھ کے اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن میں آئیں اور اس خوبصورت اس کا حصہ بنیں. اور الحمدللہ وہ آئے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے اتنی دور سے، اور وہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ آج بھی ہوں گے، کل بھی ہوں گے. اور میں بات کر رہا ہوں محمد فہد قادری کی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کرم الحمد. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ٹرانسمیشن میں، اور کراچی میں بھی خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ آپ تو یہاں رہتے نہیں ہیں ماشاءاللہ. تو کب آئے آپ؟ میں کل پہنچا ہوں. کل پہنچے ہیں؟ خیر خیریت سے پہنچے؟ سفر کیسا رہا آپ کا؟ الحمدللہ روزے میں سفر کیسا رہا آپ کا؟ بہترین. بہترین رہا جی ماشاءاللہ. تو مجھے بتائیں کہ کس جگہ سے آپ ہیں؟ میں بیسیکلی ڈگری میرپور خاص کے قریب ایک علاقہ ہے. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات. اچھا سبحان اللہ. اور ہمارے اگلے مہمان بھی بہت خاص ہے اور ہمارے بہت دل کے قریب ہے، اور روز ہماری ٹرانسمیشن میں بھی ہوتے ہیں. ایک خوبصورت حصہ ہماری ٹرانسمیشن کا. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ریان صدیقی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے مذہبی اسکالر ہیں، کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین ٹھیک ٹھاک ہے. انشاءاللہ آج آپ سے ہم توبہ استغفار کی فضیلت پر ہم گفتگو کریں گے، اور اشرا مغفرت پر بھی ہم کچھ بات کریں گے. بالکل وہ تو ہمارا موضوع ہے ماشاءاللہ سے. اور میں عتیق الرحمان جو ہمارے روحانی اسکالر ہیں میں ان کی جانب آؤں گا. اور ناظرین بریک سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ہماری بہت خوبصورت گفتگو چل رہی تھی. وہ یہ چل رہی تھی کہ احسن بھائی ہمارے ساتھ تھے، وہ عمرے کا بتا رہے تھے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے الحمدللہ 2017 میں عمرہ کیا، تو ہم سب اپنی ایک فیلنگس بتا رہے تھے. تو میں وہی سوال لے کے آپ کی طرف آپ کی جانب آؤں گا. اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس خوبصورت گفتگو کا حصہ تھے ماشاءاللہ سے، آپ بھی سن رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اس ٹائم. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں اور جب ہم سب کی ایک تڑپ ہوتی ہے کہ ہماری نظر خانہ کعبہ پہ پڑے گی، اور جب ہماری پڑتی ہے تو اس کا منظر کچھ اور ہی ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیں. جی بسم اللہ. بات جب ہو رہی تھی بڑی پاکیزہ بات تھی. جی بالکل. ایک جملہ بڑا مختصر سا ارشاد کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے محبوب کو بڑا پاکیزہ بنایا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو یہ جو عوامل ہیں عمرہ یا حج کی ادائیگی کے، کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ میرے پاس آئے، میری بارگاہ سے ظاہری اور باطنی طور پر پاکیزہ ہو گئے، پھر میرے محبوب کے پاس جائے. یہ وہ جملہ تھا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ پہلے یہاں دامن کو صاف رکھو، پھر وہاں دامن پھیلانے چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے، اور بہت چھوٹی سی کہیں گے کہ ٹائم لیا ہے انہوں نے، لیکن بات بہت خوبصورت. جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو تعارف کروایا، ہمارے ساتھ ہیں محمد فہد قادری، اور کیوں نہ ہم ان کی آواز شامل کریں. تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیجیے. بسم اللہ. کیا بات ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ثم آمین. محمد فہد قادری تھے ہمارے ساتھ، انہوں نے خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. اللہ تعالیٰ آپ کی پڑھنا ہمارا سننا قبول عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور ناظرین ہم اپنے موضوع کو آگے مزید بڑھاتے ہوئے تیمور بھائی. جی ریان بھائی، آج کا موضوع ہمارا، ہم استغفار کی فضیلت پر بات کر رہے تھے، اور جب ہم رحمت کے اشرے سے مغفرت کے اشرے میں داخل ہوئے ہیں تو بطور مسلمان اور ہمارے کیا کیا حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہیں، استغفار کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، اپنے گناہوں کو کس طرح سے ہم اللہ سے مناجات کر کے بخشوائیں. الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
تیمور بھائی، بلال بھائی، جی آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور آج ذرا دل گرفتہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑے عظیم ثنا خواں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب حافظ مستقیم وصال فرما گئے آج شب. اور ان کا وصال ایسے موقع پہ ہوا ہے کہ ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اس طرح دنیا سے جائے کہ وہ ایک محفل نعت میں تھے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے ان کی رحلت ہوئی ہے. اللہ اکبر. دل اداس بھی ہے لیکن مطمئن اس وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اس طرح اپنے پاس بلوایا ہے. اللہ پاک مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور آگے کی منازل ان کی آسان فرمائے. فیلنگز کی بات ہو رہی تھی، حضرت نے بھی فرمایا، احسن بھائی نے بھی کہا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا میں بھول گیا. جب مجھے یاد پڑا جب میں پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پہنچا تو اس وقت میری کوئی عمر 16 برس کی تھی ماشاءاللہ. اور میں اپنی والدہ کے ساتھ تھا. اور خانہ کعبہ کو جب میں نے دیکھا تو جو بھی اس دور کی جوانی ہوگی میری، تو میں شاید اپنے آپ کو ہی بھول گیا کہ جوان کیا چیز ہوتی ہے. رقت طاری ہو گئی اور ایسا موقع مل گیا کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے چمٹ کے میں رویا ہوں. اور جو میری کیفیت تھی وہ میں بتا نہیں سکتا. جب میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا ابھی تو آپ لوگوں کی گفتگو سن رہا تھا تو مجھے سارے وہ مناظر یاد آ رہے تھے. اس زمانے میں جو زمزم کا کنواں ہے وہ انڈر گراؤنڈ ہوا کرتا تھا. اچھا، حضرت کو پتہ ہوگا. تو روزے کی حالت میں جب گرمی کی شدت پہلی دفعہ زندگی میں گئے ہیں آپ، تپش، تو وہ زمزم جب ہم نے چہرے پہ ڈالا ہے اور وہ تازگی ملی ہے، آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی لکوڈ ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپ کو اتنی ارجنٹلی جو ہے آپ کو سکون عطا فرمائے. یہ اس پانی کی تاثیر ہے. اب رہی بات ٹاپک کی، اس پہ بھی آ جاتے ہیں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ایک تحفہ دیا ہے، یہ ہمیں ایک تحفہ دیا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تو میری بارگاہ میں آ کر مجھ سے استغفار کر لیا تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ خطا سے پاک تھے، کبھی زندگی میں خطا کا تصور ہی نہیں. اللہ کے رسول اپنی امت کو بتانے کے لیے فرماتے ہیں کہ اے میری امت، تم استغفار کیا کرو، تم توبہ کیا کرو، میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. تو یہ توبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھی. ناظرین، یہ توبہ میرے اور آپ کے لیے تھی. یہ توبہ میرے اور آپ کی مغفرت کے لیے تھی. یہ توبہ میرے اور آپ کے گناہوں کی وجہ سے میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے مانگتے تھے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. اور استغفار جو ہے نا، استغفار جتنا آپ زیادہ کریں گے اس میں جھکاؤ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. آپ کا دل، آپ انسان کی جیسے کہتے ہیں نا، جو دنیا کے زمانے کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو اکڑ ہے، جو انا ہے، جو ایک ہمارے اندر خودی ہے، وہ جھک جاتی ہے رب کائنات کے آگے کہ مولا اب میں سرنڈر کرتا ہوں، میرے پاس کوئی اور جو ہے ذریعہ نہیں ہے. صرف اور صرف تجھ سے جب تک توبہ نہیں مانگوں گا، تجھ سے میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگوں گا، تو مجھے معاف نہیں کرے گا، تو میرے لیے جو ہے اس دنیا میں کوئی اور حل نہیں ہے. میں اپنے گناہوں پہ تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں اور اس معافی کے طلب کرنے کی بنیاد پر پروردگار تو میری مغفرت فرما دے. رمضان المبارک میں ایک رحمت کا عشرہ ہو گیا اور ہم مغفرت کے عشرے میں چلے گئے. رحمت اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحمت ڈال کر ہمیں پاک صاف و مصفا کر دیا کہ اب مانگو مجھ سے تو میں تمہیں اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، مغفرت کے عشرے میں ہمیشہ کے لیے
तौबा और ताइब करके तुम्हें माफ करके तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज से हमें इन्होंने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन और सुम आमीन। और नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल करते हैं। और तैयबा हमारे साथ हैं और माशाल्लाह से इनकी हमेशा की तरह खूबसूरत आवाज़ और हमारी ट्रांसमिशन को और महका देती है। तो नाज़िन क्यों ना हम इनकी तरफ चलें और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अभी जैसे मंजर कशी की जा रही है मदीने शरीफ की, तो मैं उसकी नौयत से मिलता जुलता सलाम पेश कर रही हूँ। बहुत प्यारा कलाम है और आपकी समातों की नज़र करें। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपको नेक इंसान और बनाए और आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। और नाज़रीन, मैंने जैसे इंट्रो में भी बताया था कि हमारे ट्रांसमिशन का ये वो एक ख़ास अहम हिस्सा है कि जब जब ये अल्हम्दुलिल्लाह नाज़ शरीफ पढ़ती हैं, हमारी जितने भी यहाँ पे गेस्ट होते हैं उनकी एक कैफियत अलग होती है। और यकीनन ये आप सबकी भी होती होगी जो हमें सब ट्रांसमिशन पे देख रहे हैं। और इनके लिए बहुत सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला इनको हर कदम पे कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। और ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम तैमूर भाई जी। अतीक भाई से हम बात कर रहे थे। हज़रत मुझे ये बताइएगा, एक चीज़ होती है कि अल्लाह की रज़ा का हासिल करना और एक चीज़ होती है कि अल्लाह से दोस्ती लगा लेना। ये दोनों क्या अलग अलग चीज़ है और इन दोनों का हुसूल कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दो बातें अर्ज़ कर दूँ जी। बिस्मिल्लाह। सबसे पहली बात तो जैसे कि हज़रत ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मैं 70 दफ़ा दिन में तौबा करता हूँ। तो जैसे हज़रत ने फरमाया कि ये हकीकत में ये तौबा आप अलैहिस्सलाम के लिए नहीं बल्कि उम्मत के लिए है। उसी ज़िमन में ही मैं हदीस पेश कर रहा हूँ कि जनाब सैयदा पाक तैयबा ताहिरा अफ़ीफ़ा लाइका मुहद्दिसा मुफ़क्किरा अम्मा जान सदीक़ा कायनात आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर रातों में सजदे की हालत में हिचकियाँ लेते हुए, रोते हुए नहीं, हिचकियाँ लेते हुए सुना। और मैं सोचती थी कि आखिर हिचकियों में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमा रहे हैं अपने रब से। तो सैयदा पाक फरमाती हैं कि जब मैं कान लगा के सुनती थी तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली उम्मती। ऐ मेरे रब मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ये आलम था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत से मोहब्बत का। दूसरी बात, अमूमी तौर पर हम ये समझते हैं कि इस्तग़फ़ार जो है वो गुनाहों की माफ़ी है। बिल्कुल गुनाहों की माफ़ी है, लेकिन एक बड़ा अजीब नुस्खा मैं आज इंशाअल्लाह पेश कर रहा हूँ। अजीब जी, जो अक्सर लोगों को नहीं मालूम। लेकिन मैं ये आपको 110% क्या 1000% कहता हूँ, अगर उस नुस्खे को आपने अपना लिया, नाज़रीन ने अपना लिया, तो 1000% उस नुस्खे पर अमल करते हुए आपकी रिज़्क़ की तंगी क़यामत तक के लिए खत्म हो जाएगी। हमारे नाज़रीन जरूर देखें। बिल्कुल। हम जगह जगह जाते हैं कि हमारे रिज़्क़ में तंगी है, परेशानी है, टेंशन है, लेकिन जो असल जगह है वो हम भूल जाते हैं। असल जगह क्या है? वो दामन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स तंगी में है, हालात की सख्ती में है, परेशानी में है, रिज़्क़ की तंगी में है, वो इस्तग़फ़ार का विर्द अपनाना शुरू कर दे। अल्लाह तबारक व तआला उसे वहां से रिज़्क़ देगा जहां से उसका गुमान भी नहीं होगा। सुभान अल्लाह। तो अगर आप एक खास एक नुस्खा जो मैं बता रहा हूँ इस्तग़फ़ार का, जिसमें इस्तग़फ़ार भी है और अल्लाह तबारक व तआला का इसमें आज़म भी है, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। रोजाना 100 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। आप यकीन करें वहां से रब कायनात आपको रिज़्क़ देगा जहां से आपको गुमान भी नहीं होगा और ये रिज़्क़ आपकी नस्लों तक इंशाअल्लाह चलेगा। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह से। दूसरी बात जिसे मैं अर्ज़ कर रहा था, आपने फरमाया सवाल अल्लाह की रज़ा और दोस्ती। जी, अगर आप इजाज़त दे तो हम नाते रसूल ले लें। बिल्कुल, नाते रसूल पहले ले लें, इसी सवाल को हम इंशाअल्लाह ये जवाब ले लेंगे। या चले ले लेते हैं पहले। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह की रज़ा ये आम है जी, ये अब नुक्ता मैं समझा रहा हूँ, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह की रज़ा आम है, अल्लाह की दोस्ती खास है। वाह वाह, माशाअल्लाह। अलग अलग है, मतलब बिल्कुल अलग अलग है। अल्लाह की रज़ा जो है वो आप
جتنے بھی ارکان دینیہ ہیں وہ پورے کرنے سے ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ ارکان دینیہ کے اندر شریعت کے پابند ہیں، اور شریعت جو ہے وہ ظاہری ہے، اور ظاہری ہے جسم پر وارد ہوتی ہے. تو یہ ہے اللہ کی رضا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ خوش ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. جہاں تک اللہ کی دوستی کا ذکر ہے تو جسمانی ظاہری حالت کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطے میں رہے گی. یہاں دوستی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ جب آپ کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا کے جڑتی ہے تب آپ کی اللہ سے دوستی ہونا شروع ہو جاتی ہے. بس یہ فرق ہے. شاید اسی لیے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کا دیدار نہ کرے. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کو اللہ جو ہے ہمیں کیسے حاصل ہو. میں ان سے اکثر کہتا ہوں کوئی لمبے چوڑے وظیفے اور نمازیں پڑھنے نفلیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جب اکیلے ہوں نا تو اپنے رب سے باتیں کیا کرو. واہ واہ واہ. جس طرح اپنے دوست سے باتیں کرتے ہیں نا اس طرح اپنے رب سے باتیں کیا کرو. وہ آپ کا دوست ہے نا، اور اب آپ گئی ہے دل میں ہے تصویر یار، نظر جھکا اور دیکھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ. اور ٹرانسمیشن کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم چلتے ہیں اپنے نعت خواں. جی ہمارے ساتھ بہت خوبصورت نعت خواں، خوبصورت آواز کے مالک موجود ہیں، حافظ مرصب قادری صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جی تیمور جی آپ کچھ کہہ رہے تھے حضرت، معذرت آپ کی بات میں نہیں لے سکا اس وقت. جی سب نے فرمایا کہ دامن مصطفیٰ کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگوں اگر تم اپنے نفس پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے اس کریم کے پاس آ جانا، اس کے دربار میں آ جانا، اس سے سفارش کروانا، اس سے دعا کروانا، میں تمہاری بخشش مغفرت کر دوں. یعنی یہ کتنا کرم ہے ہم مسلمانوں پر. اور جس امت میں ہم ہیں ہمارا حال جیسا بھی ہو لیکن ہم رحمت للعالمین کی امت میں ہیں جس کے امتی ہونے کے لیے انبیاء نے جو ہے خواہش ظاہر کی. اللہ اکبر. اور آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، ہمارے دل اتنے سیاہ ہو گئے کہ ہم نے اپنے آقا کی باتوں کو جو ہے فراموش کر دیا ہے، ہم نے ان کی سیرت کو فراموش کر دیا ہے، ہم نے ان کے احکامات کو جو ہے فراموش کر دیا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کس منہ سے ہم اپنے آقا کے سامنے جائیں گے؟ کس منہ سے ہم اپنے آقا کے سامنے جائیں گے؟ کیا دل لے کر جائیں گے؟ اور اگر انہوں نے ہمارے سے منہ پھیر لیا تو تیمور بھائی آپ یاد کر لیں اس دن کو کہ جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، اس دن کیا کریں گے؟ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور ان سے محبت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین ثم آمین. ناظرین ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور بریک سے پہلے ہم نے بہت خوبصورت گفتگو کی جو ہمارا موضوع تھا، اور اس ساتھ ساتھ ہم نے بہت خوبصورت آوازیں بھی شامل کی. اس میں طیبہ شاہ ہمارے ساتھ تھیں، جزاک اللہ. اور ابھی ہمارے دو خوبصورت مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ سیگمنٹ میں آتے ہیں نا، اور ہم ان کے ساتھ دو سیگمنٹ کرتے ہیں. ایک ہمارا ہوتا ہے بزنس سیگمنٹ اور ایک ہوتا ہے ہمارا ہیلتھ سیگمنٹ، جس میں ہم آپ کی کیئر کرتے ہیں ہیلتھ کی. ماشاءاللہ سے وہ سیگمنٹ میرا تو فیوریٹ ہے. اور تیمور بھائی آپ کا کیا ہے؟ میرا بھی. تیمور بھائی کا تو فیوریٹ ہے، وہ ایسے ایسے بزنس پہ سوال کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ سے. اور آپ بھی ہیلتھ پہ جو سوال کرتے ہیں، سوال آپ کر رہے ہوتے سیکھ میں رہا ہوں. کیا ماشاءاللہ. یہ دیکھیں یہ ٹرانسمیشن ہے ہی سیکھنے کی نا، تو کیوں نہ ہم اپنے مہمانوں کا تعارف کریں. بالکل بالکل. ہمارے ساتھ طاہر رحیم صاحب موجود ہیں. آپ روح رواں ہیں السید ریئل اسٹیٹ اینڈ مارکیٹنگ کے، اور پروگرام کو کی مینجمنٹ وغیرہ ساری چیزیں آپ سب میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں، اور ایک فیملی کی طرح ہیں آپ ہمارے ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ کیسے میرا ٹھیک ہے.
ठीक ठाक है। आज हम फिर नौजवानों की जहनी नशोनुमा और नौजवानों को बिजनेस के नित नए तरीकों पे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम चलते हैं अपने दूसरे मेहमान की जानिब। डॉक्टर साहब वो हैं और आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने सेगमेंट उनके साथ होते हैं नाज़रीन आप लोग बहुत पसंद करते हैं, और मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जिस तरह से मुझे फीडबैक देते हैं ना उनके सेगमेंट का, तो मुझे उससे अंदाज़ा होता है कि आप कितने गौर से वो सेगमेंट देखते हैं, और इतने गौर से देखते हैं कि कितनी दफ़ा तो आप हमसे सवाल वो कर चुके होते हैं कि जो हम बता चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहते हैं हम उनका आंसर दें। तो इंशाल्लाह हम आज के सेगमेंट में आपको उनका आंसर भी देंगे। और हमारे साथ है होम्योपैथिक से डॉक्टर सनाउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। और तैमूर भाई एक मज़े की बात बताऊं, जी जी, आज दोनों एक साथ बैठे हैं। वाह क्या आज तो बात। कॉम्बो हो गया। और मुझे ये पता है कि ताहिर भाई जब सामने बैठे होते हैं और डॉक्टर साहब के सामने कुछ ना कुछ वो कहना चाह रहे होते हैं, और आज वो यकीनन साथ बैठ के बहुत कुछ कहेंगे। कुछ शरारती बातें होती हैं जो कहना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपके एक्सप्रेशन समझ जाता हूँ ना। लेकिन गुफ्तगू आपने हमसे करना है, आपस में नहीं। नहीं आपस में नहीं करेंगे, हम दोनों आपस में। अच्छा, तैमूर भाई ने वो बात की जैसे स्कूल में नहीं दो स्टूडेंट को साथ बताते बात दो दोस्त जब बैठ जाए तो उनको समझाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह। और ट्रांसमिशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, हमारी एक और बहन ने हमें ज्वाइन किया। जी जी, उज़मा नमान साहिबा बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिका हैं। आपने हमें ज्वाइन किया, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में पेश करेंगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं ट्रांसमिशन में। थैंक यू। तो बिल्कुल इन्हीं से स्टार्ट लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और आप ट्रांसमिशन में आई, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, जो हमारा सेगमेंट है बिज़नेस का, हम इंशाल्लाह उस पर बात करते हैं। जी ताहिर साहब आज हम हमारे साथ मौजूद हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं, नौजवान ख़ास तौर पर हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बिज़नेस से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। आज मैं एक अहम मौजू और माशरे की एक अहम ज़रूरत लेकर आया हूँ। जब एक लड़का मैट्रिक कर लेता है, और ये टॉपिक ख़ास तौर पर लड़कों के लिए है, वो जब 16-17 साल की उम्र में मैट्रिक करता है, इंटर करता है, वो अपने माँ बाप को देखता है कि किस तरह से गुर्बत में उन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया। अब उसके अंदर जुस्तजू होती है कि यार मैं कुछ करूँ अपने ख़ानदान वालों के लिए। फिर जब वो लड़का 24-25 साल का होता है तो एक एक्सपेक्टेशन होती है, शादी की उम्र हो जाती है कि यार मैं 20,000-25,000 कमा रहा हूँ, शादी किस तरह से करूँगा, किस तरह से घर के मामला चलाऊँगा। तो नौजवानों को कोई शॉर्ट टर्म टिप दें आप बिज़नेस का, कि वो फौरी तौर पर अपनी पढ़ाई के साथ साथ किस बिज़नेस को लेकर वो आगे चल सकते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया तैमूर। बच्चे जो इस वक्त 9 मैट्रिक की उम्र से ही काम पे लग जाते हैं, अगर इस वक्त अगर आप देखेंगे बहुत से घरों के मामला थे, या खाली ऐसा नहीं कहूँगा शायद हर घर का होगा, लेकिन बहुत से घरों की यही मामला थे कि बच्चे बहुत ही अर्ली एज में, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, जब मैं 9th क्लास में था, मैं उस वक्त से काम कर रहा हूँ। और कोई स्किल्स भी नहीं होती आपके पास उस टाइम में, कोई स्किल्स भी नहीं होती आपके पास, बस आपके पास एक जुस्तजू होती है, एक जज्बा होता है कि आपने कुछ करना है। सही। मैंने भी एक मिडिल फैमिली में आँख खोली और अल्लाह का शुक्र है फिर अपने आप को इस काबिल बनाया कि आज आप सबके सामने बैठा हुआ हूँ मैं, माशाल्लाह। तो देखिए बच्चों के लिए यही कि 9 मैट्रिक में हो, सबसे पहले अपनी एजुकेशन को बिल्कुल तवज्जो दीजिए, छोड़ना नहीं, काम कारोबार के लिए, नौकरियों के लिए अपनी एजुकेशन को ख़राब मत कीजिएगा। बिल्कुल दुरुस्त। हाँ, एजुकेशन के साथ आप जो टाइम ख़राब करें उससे बेहतर है आपके कोई छोटा मोटा आप कोई काम स्टार्ट कीजिए। अच्छा, आजकल आपके पास सोशल मीडिया पे बहुत से काम इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त अभी जो आप घर से बैठ करके, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं इस वक्त, तो आप सोशल मीडिया पे रह करके कुछ आप चीज़ें सीखिए सोशल मीडिया की, उसके ऊपर आप काम कीजिए। आप डेफिनेटली इतनी अर्निंग लाजमी कर सकते हैं कि अपने घर को आप किसी हद तक, अपने पेरेंट्स को आप सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि हर बच्चा जो है ना, हर बच्चा गुर्बत में आंख नहीं खोलता। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। इसमें मेजॉरिटी आप कह सकते हैं कि गुर्बत में आंख खुलती है, लेकिन वो बच्चे भी हैं जो कि हाँ बहुत हाई फाई फैमिलीज के होते हैं, लेकिन उनके पास फिर काम का रुझान नहीं होता उन लोगों के पास। अच्छा। उनको एक बना बनाया सेटअप मिल चुका होता है, वो सेटअप को खाली लेकर के चल रहे होते हैं। अगर हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कि जैसे अभी आपने तैमूर जिक्र किया, उन बच्चों का जो मिडिल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि हाँ जी, आप कोई भी छोटा बिजनेस, एक तो जहन में रखिएगा, बिजनेस कभी कोई छोटा नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ सही, बिजनेस कोई छोटा नहीं होता, हर बिजनेस अपनी एक वक़्त रखता है, अपनी एक अहमियत रखता है। बिल्कुल। कोई भी काम कीजिए ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा, और एक चीज़ को और समझिएगा, जब हम कोई काम कारोबार करते हैं, हम गिरते हैं, उठते हैं, संभलते हैं। जब हम छोटे थे ऐसा नहीं हो कि हम एकदम से चलना हमने शुरू कर दिया,
ہم گرے اٹھے چلے, ہم نے سب کچھ کیا. بالکل. تو جب زندگی کی دوڑ میں جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے. صحیح. تو آپ گریں گے بھی, کھڑے بھی ہوں گے, لیکن وہ کہتے ہیں نا جب سمندر کی موجوں سے لڑنا سیکھ جاؤ گے جی تبھی ساحل تک پہنچ سکو گے. واہ 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 واہ. تو لازمی ہے کہ ہاں جی سمندر کی موجوں میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھیے, صحیح, کیونکہ یہ سمندر یہ دنیا ہے اصل میں. بالکل بالکل. تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھیے, اور اگر گرتے ہیں تو گھبرائیے گا نہیں, مایوس نہیں ہوئیے گا, اپنے آپ کو ایک نئے جذبے کے ساتھ دوبارہ کھڑا کیجیے اور پھر چڑھیے. زندگی میں دیکھیں نفع بھی ہوگا, نقصان بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. زندگی میں آپ کو بہت سے ایسے کاروباری لوگ بھی ملیں گے جو آپ کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. صحیح. ایسے لوگوں سے بچیے. ہر آدمی اگر آپ یہ سمجھیں گے شاید سونا ہے تو سونا نہیں ہوتا. بالکل بالکل. انڈسٹری کے اندر چیٹنگ بہت زیادہ ہے, سنبھل کے کام کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا صرف اس کام میں ہاتھ ڈالیے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی آپ اس کام کو آگے لے کر کے چل رہے ہیں. کام کو بار بار سوئچ نہیں کیجیے گا کہ آج اس میں اگر کوئی نقصان ہو گیا تو ہم کسی دوسرے کام میں چلے جائیں. بالکل صحیح. جہاں ڈوبے ہیں وہیں سے نکلنے کی کوشش کیجیے گا. واہ واہ. کیا بات. صحیح ہے. اپنے آپ کو مزید مت ڈبائیے گا, کیونکہ آپ نے اگر کچھ اپنا دیکھیں سب سے پہلے آپ کا قیمتی ہے وقت آپ کا. جی صحیح ہے. پہلے اپنے وقت کو آپ قیمتی بنائیے مزید, اور خدا نہ خاصہ اگر کہیں پر کوئی لاس ہوتا ہے تو اب یہ نہیں کہ ہاں جی یہ کاروبار میں چھوڑتا ہوں اور میں کسی دوسرے کام میں لگ جاؤں. نہ, پہلے جہاں سے آپ نے نقصان کیا ہے آپ وہاں سے کھڑے ہوئیے دوبارہ. ہاں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی میں مزید اس کو نہیں کنٹینیو کر سکتا, آپ کسی سے مشورہ کیجیے. اپنے کسی بڑوں سے مشورہ کیجیے, کسی کاروباری شخصیت سے آپ مشورہ کیجیے, ان کے ساتھ بیٹھیے, ان کو ٹائم دیجیے, اور اس کے بعد آپ اس چیز کو دوبارہ لے کر کے چلیے. اور نقصان کر کے ہی میرے خیال سے ہم سیکھتے ہیں. دیکھیں نقصان کے بغیر کچھ نہیں سیکھتے. لیکن نقصان آپ کا ٹیچر ہے. میں تو یہ کہتا ہوں نقصان خود ایک ٹیچر ہے آپ کا. ہم جیسے ٹیچر کو فیس پے کرتے ہیں نا, تو سمجھے وہ نقصان بھی ہمارا ایک ٹیچر ہے. وہ ہمیں سبق سکھاتا ہے, ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, وہ ہمارا ایک سبق ہے ایکچولی. تو ہمیں ڈیفینیٹلی اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اور ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ آپ جب گریں اتنی ہی دفعہ اٹھیں ایک نئے جذبے کے ساتھ. ماشاءاللہ. اور ناظرین یقیناً یہ بات سن کے آپ کو بہت چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی, اور انشاءاللہ اس خوبصورت گفتگو کو ہم مزید جاری رکھیں گے. ابھی ہم جاتے ہیں چھوٹی سی بریک کی جانب, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی طاہر, ہمارے ساتھ کچھ اور خوبصورت شہر کراچی کے نعت خواں اور جناب بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, بہت پیار دیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شکیل مدنی صاحب اور مکی صاحب, اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج؟ الحمدللہ, اللہ پاک کا بڑا کرم ہے. ماشاءاللہ, آپ کی آواز کی کیا ہی بات ہے سر, ہم تو فین ہیں آپ کے. ماشاءاللہ, اللہ کا کرم نوازی. بالکل. اور آپ کے ساتھ بلال دو ہمارے انتہائی خوبصورت بچے اور خوبصورت آواز کے مالک, شہر کراچی پاکستان کا ابھرتا ہوا ٹیلنٹ جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ بہت زیادہ پیار دیتے ہیں, ابو بکر مکی اور داؤد مکی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ سنائیں کیسے ہیں؟ دعائیں آپ کی الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا, یہ ان کے صاحبزادے؟ جی جی بالکل ماشاءاللہ. تو مجھے یہ بتائیں, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ سے جو آپ کے دونوں صاحبزادے ہیں نا, یہ ہماری ٹرانسمیشن کی بہت بڑی رونق ہے ماشاءاللہ. اور ہم تو ان کو پسند کرتے ہیں, لیکن ہماری جتنی ناظرین ہیں وہ ماشاءاللہ سے ان سب کی فین ہو گئی, دونوں کی الحمدللہ. مجھے بتائیں کہ کیا فیڈ بیک آ رہا ہے اور کیا فیل کرتے ہیں جب ان کو آپ اسکرین پہ اتنا بڑا نام لیتے ہوئے اور اتنی عزت پاتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ الحمدللہ جب ہم چھوٹے تھے, جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو عمر تقریباً 8 یا 9 سال تھی. اچھا ماشاءاللہ, آپ بھی مطلب بچپن سے الحمدللہ سرکار کی ثنا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب ہم نے شروع کیا تو ہمارے والدین ہماری سپورٹ میں کھڑے تھے. جی, انہوں نے حوصلہ دیا ماشاءاللہ. جب انہوں نے حوصلے دیے تو لازمی سی بات ہے کہ جب کسی کو حوصلہ مل جائے تو وہ بچہ پھر ترقی کی طرف آگے ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. تو اسی طرح انہوں نے ہمیں دیکھا پڑھتے ہوئے, اور جب انہوں نے والد کو دیکھا
تو ان کو بھی شوق پیدا ہوا. اچھا. اور بچپن سے ہی ماشاءاللہ انہوں نے بھی پڑھنا اسٹارٹ کیا, اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ یہ آگے بڑھیں. دیکھیں ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد بالکل اس سے آگے بڑھے, اس سے آگے بڑھے اور اس کے نقش قدم پہ چلے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ بہت خوشی ہوتی ہے, بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے ماشاءاللہ, اور بڑی پذیرائی ماشاءاللہ مل رہی ہے آڈینس. اور ہمارے سب سے پہلے تو شکریہ ادا کریں گے غلام محی الدین بھائی کا, بنوجود کی آواز کا, کہ جن کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے, اور اس چینل سے الحمدللہ ہمیں تقریباً پورے ہی دنیا کے لوگوں نے پذیرائی دی. اور بس, اور اس کے علاوہ تو ڈف کا خیال کیسا آیا؟ ڈف ہی کیوں؟ دیکھیں یہ جو ڈف کا استعمال ہوا نا, وہ اس طریقے سے ہوا کہ جو داؤد مکی صاحب ہیں, جی ہمارے چھوٹے صاحبزادے, جی, ان کو شوق تھا بجانے کا. اچھا صحیح. تو جب انہوں نے ڈف بجانا شروع کری تو ڈف تو تھی نہیں ہمارے پاس, تو یہ آٹے کا جو تشلا ہوتا ہے نا, وہاں سے شروع اس پہ پریکٹس کرتے تھے. اچھا صحیح. اور جب اس پہ پریکٹس کرتے کرتے ان کی دادی نے دیکھا, تو ان کی دادی نے کہا کہ بیٹا ان کو ڈف دلائیں. اچھا صحیح. تو اس کے بعد یہ کہ پھر انہوں نے مجھے بولا کہ جا کے ڈف لے کے آئے اور ان کو ڈف دو, اور ان کو جو ہے کہ شوق ہے تو ان کو بالکل آگے یعنی بڑھائیں. تو پھر ماشاءاللہ وہاں سے سلسلہ شروع, اور داؤد نے ماشاءاللہ اس پہ محنت کی رہی ہے. جزاک اللہ. اور ماشاءاللہ آج اس مقام پر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ نیک کام کرنے کی, اور انشاءاللہ ہم آپ کی جانب دوبارہ آئیں گے. اور کیوں نہ تیمور بھائی, اگر ہم انہی کا ذکر کر رہے ہیں تو انہی کی طرف چلتے ہیں. جی ابو بکر مکی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. اور آپ کا ہم جب بھی آپ کی نعت سنتے ہیں نا, ہم سب بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے صحت والی. آمین ثم آمین. اور ناظرین, اب ہم اس سیگمنٹ کا آغاز کر رہے ہیں جس سیگمنٹ میں ہم نے آپ کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اور کل ڈاکٹر صاحب سے ہم نے بات کی تھی سر کے درد پہ, اور سر کا درد کس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا تھا کہ میں جواب میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے انسٹاگرام پہ میسیج آیا تھا کہ جو ڈاکٹر صاحب کا سیگمنٹ تھا سر کے درد والا, وہ ہو گیا تھا مجھ سے مس. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں آفٹر 3 PM ہم لوگ آفٹر 3 AM, کیونکہ ہم لوگ تو اب صبح میں ہو رہی ہوتی نا, ہمارا دن ہو رہا تھا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتی. آفٹر 3 ہم ڈاکٹر صاحب کا سیگمنٹ کرتے ہیں, تو پلیز آپ کے جو بھی کام ہوتے ہیں وہ آپ فری ہو کے ٹی وی کے سامنے آ جائے کریں, کیونکہ وہ اس کے بعد ہم یہ سیگمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. اچھا میں جواب ریپیٹ کر دوں گا کیونکہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ٹرانسمیشن کا ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے. جواب یہ تھا, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو سر کا درد سے بچنا ہے تو جیسے روزہ کھلتا ہے, روزہ کھلنے کے بعد آپ کھجور کھاتے ہیں, اور کھجور کے فوراً بعد آپ کوئی بھی لکوڈ لے لیتے ہیں, تو لکوڈ لینے سے آپ کا سر میں درد ہوتا ہے. تو لکوڈ آپ فوراً سے نہیں لیں. اگر آپ کچھ فروٹ چاٹ کھاتے ہیں یا جو بھی آپ کا فوڈ ہے, آپ وہ کھانے کے بعد پھر لکوڈ لیں, تو آپ کے سر کا درد کبھی بھی نہیں ہوگا. جزاک اللہ. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کڈنی کے جس کو پرابلمس ہوتے ہیں, بہت ساری اس کے ایشوز ہیں, بہت ساری اس کی پرابلم ہیں, اور بہت سارے اس پہ سوالات بھی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم اس میں شامل کرتے رہیں گے. پہلے ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں کڈنی کی پرابلمس پہ. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جزاک اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. آج آپ ساتھ بیٹھے ہیں دونوں. جی بس. اچھا, ہمیشہ میں طاہر بھائی کو کہتا ہوں کہ کیا کہیں گے, آج میں آپ کو بولتا ہوں کیا کہیں گے طاہر بھائی کے بارے میں. طاہر بھائی کے بارے میں ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے, پہلی چیز تو, اور دوسرا پراپرٹی کے حوالے سے کافی گائیڈنس مل چکی ہے. یہ سب تو ہمیں پتہ ہے ماشاءاللہ, یہ سب پتہ ہے, کچھ اور بتائے نا, کچھ اور کہے. آن ایئر نہیں کہہ سکتے, نہیں تعریف کرتے نا ان کی. نہیں ویسے ماشاءاللہ گڈ لکنگ اور کافی اسمارٹ ہے ماشاءاللہ, اس حوالے سے اور بہترین, اور صحت کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں. مجھے سب سے اچھی چیز ان کے ساتھ یہ رہتا ہے کہ صحت کے اعتبار سے جو ہے نا بڑا مینٹین لے کر اپنے آپ کو چلتے رہتے ہیں, اور کافی ایکٹیو ہیں. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے ہم
साथ में बैठे हो तो 18 साल के दोनों एक साथ नहीं होते, यंगस्टर लगते हैं माशाल्लाह। तो अभी भी 1 साल ही कम बताया, ज़्यादा बताया। संडे और रात ही निकाल के बता रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके, चलें माशाल्लाह। देखें ये तो आप दोनों का प्यार है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे माशाल्लाह। असल में हम 3 साल से एक साथ भी है ना। अच्छा, माशाल्लाह से हर सेगमेंट में लास्ट ईयर जो हमने सेगमेंट किया था विनर्स पर, और उस पे भी माशाल्लाह से ट्रांसमिशन जो थी साथ में थे काफ़ी। और हमें भी डॉक्टर साहब जब तक हमें अच्छा नहीं लगता तो आप दोनों साथ ना हो। ये आपकी करम नवाज़ी, मोहब्बत है, सबसे बड़ी चीज़। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, थोड़ा सब काम पे आते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किडनी। जी जी। तो पहले आप उस पर गुफ्तगू करें, फिर इंशाल्लाह हम सवाल ऐड करते रहेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कहूँगा कि रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, तो अक्सर बेशतर मरीज़ों को जो है ना ये शिकायत हो जाती है किडनी के हवाले से, कंप्लेंट्स होती हैं और बहुत सारी होती हैं। बिल्कुल। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि किडनी तादाद में हमारे पास 2 होती हैं हर इंसान के पास। कोई नेचुरली रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि किसी के पास 1 हो, बाय बर्थ जी, या ट्रांसप्लांट किया हो, कोई इफेक्ट हो तो 1 होती है, वैसे 2 होती हैं। हिप जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होती हैं। अक्सर बेशतर लोग पूछते हैं और स्टमक बताते हैं, वो कहते हैं कि जी हमारे स्टमक या किडनी में पेन है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि किडनी हमारी जॉइंट से, हिप जॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होती है, सही, और रिब्स के बिल्कुल नीचे की तरफ, अच्छा, और पीछे बैक की तरफ होती है, सही जी। और इनका फंक्शन जो है वो ब्लड को प्यूरिफायर करना होता है। हमारे ब्लड में जितने भी फासिद मादे होते हैं या जो केमिकल्स होते हैं उनको जो है ये प्यूरिफायर करते हैं, और इनके अंदर बारीक बारीक जालियाँ होती हैं, सही, बहुत बारीक, मिलियंस के हिसाब से होती हैं, बिल्कुल, और काफ़ी ज़्यादा। और ये तकरीबन दिन भर में कम से कम 200 लीटर हमारे ब्लड को प्यूरिफायर कर देती है 24 आवर्स में। सही, बिल्कुल ठीक, 24 आवर्स में तकरीबन 200, बिल्कुल। और इससे हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। और सेहत के एतबार से अगर मैं कहूँ तो किडनी जो है हमारी, वो यूँ समझ लें कि अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई डिजीज़ आ जाए तो ये साइलेंट होती हैं, साइलेंट डिजीज़ कहलाती हैं। मतलब ऐसी बीमारियां जो पोशीदा होती हैं सही किडनी में जी। और इसमें सवाल के एतबार से इसमें जो स्टोन अक्सर व बेशतर पाए जाते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, जिसमें एक कैल्शियम ऑक्सलेट होता है और एक स्टोन जो होता है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कैलकुलाई होता है, सही, थोड़ा सख्त पत्थर होता है जी। रमज़ान शरीफ में इसका जो मेन कॉजेज होता है वो ये होता है कि हम पानी इंटेक थोड़ा कम करते हैं, बिल्कुल ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करते हैं या ये कहने के चिकनाई का इस्तेमाल या मीठे का इस्तेमाल या नमक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो फिर ये हमारी इफेक्ट करती है। अच्छा, कोशिश ये करें कि इसमें जो है ना किडनी को बेहतर करने के लिए पानी का इंटेक ज़्यादा करें और बैक वक्त बार बार 2-2 3-3 गिलास ना पिए, थोड़ा थोड़ा इंटेक करते रहें ताकि उसके ऊपर बोझ भी ना पड़े और आपका काम वर्किंग वो करती रहे। सही सही। इसके हवाले से अगर क्वेश्चन है तो वो फिर मैं इंशाल्लाह अभी मज़ीद बिल्कुल बिल्कुल जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। और क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल है 3 हैं और वो तीनों यहीं के हैं, कराची के हैं। इंशाल्लाह हम उस पर डिस्कस करेंगे। तैयबा हमारे साथ है और उनकी खूबसूरत आवाज़ हमारी ट्रांसमिशन में ना हो, ये कैसे हो सकता है जी। बिस्मिल्लाह। फारसी कलाम मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह का पेश करती हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए और बहुत खूबसूरत हमेशा की तरह। सुभान अल्लाह जी। फरमाइश हो रही थी कि मौलाना जामी का आप कलाम पढ़ दीजिए, तो आज मैंने आपका ये फरमाइश पूरी की, गलती को ताही माफ़। बिल्कुल जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम अब दोबारा से उस सेक्शन की तरफ जाते हैं जहाँ से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट बिजनेस। जी ताहिर साहब, अभी हमारी गुफ्तगू हो रही थी, हमने नौजवानों को किस तरह से नौजवानों को बिज़नेस शुरू करना चाहिए उस पर हमने गुफ्तगू की। थोड़ा सा माशरे की एक्सपेक्टेशन पे भी बात करना चाहते हैं। माशरे का अलमिया ये है कि एक लड़का जब 22-24 साल का हो जाता है उसकी शादी की एक उम्र हो जाती है, जब उसके रिश्ते के लिए बात चलाई जाती है तो एक चीज़ हमने नोट किया है कि वहाँ पर एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है लड़की वाले की। जो लड़की के फादर या वालिद होते हैं वो कहते हैं कि भाई जो इस वक्त मैं कमा रहा हूँ कम से कम लड़का उतना ही कमाए या उतना ही अमीर हो। ये पॉसिबल नहीं है कि एक 24-25 साल का लड़का फाइनेंशियली वो स्टेबल हो जो एक 50-60 साल के शख्सियत है।
تو یہ ایکسپیکٹیشن کیوں ہے معاشرے کی؟ کیا مقابلہ آ گیا ہے آپس میں؟ بہت شکریہ تیمور، ایک بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اور یہ ایک معاشرے کا یقینی طور پہ یہ وہ سوال ہے، یہ وہ معاملہ ہے جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس وقت. بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر یقینی طور پہ کوئی بات ہونی چاہیے. دیکھیں، بات یہ کہ جو ایک 22 سال 24 سال 25 سال کا کوئی بھی لڑکا ہوگا، صحیح ہے، وہ اسٹرگلنگ ایج کے اندر ہے ابھی، اس نے ابھی اپنے زندگی کے سفر پہ قدم رکھا ہے. تو کوئی بھی پیرنٹس یہ کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے کہ ہاں جی اگر ان کی عمر اگر 40 سال 50 سال 60 سال واٹ ایور جو بھی ان کی ایج ہے، تو ایک 25 سال کا لڑکا 22 سال کا لڑکا جو ہے وہی ارننگ کر سکے گا جو وہ آج کی ڈیٹ میں اگر وہ کر رہے ہیں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے. دیکھیں، لڑکوں میں سب سے پہلے ایک چیز کو دیکھیے گا، جب بھی اپنی بیٹی کا رشتہ دیجئے، سب سے پہلے آیا اس میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ وہ کچھ کر سکے آگے. سب سے پہلی یہ چیز ہے، اصل چیز یہ ہے، بجائے اس کے کہ آج آپ نے اس کی شادی کر دیجیے، 1,50,000 وہ کما رہا ہے، کل کو آپ کی بیٹی کو گھر لے کر کے آتا ہے اور اس کے جذبات سارے ٹھنڈے پڑ گئے، اب وہ کہتا ہے جی میں تو 100 سال پہ پلوں گا اپنے. صحیح. تو وہ اس چیز کو اوائڈ کیجئے. لڑکے کو آپ یہ مت دیکھیں کہ ہاں جی لڑکے کی تنخواہ کم ہے، اس کے اندر اگر پوٹینشیل اگر ہے وہ آگے جا کے کچھ کر لے گا. صحیح. اور اگر کچھ نہیں ہے اس کے اندر تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی بیٹی کبھی خوش نہیں رہے گی. پھر اس کی وجہ یہ کہ اس کی نظر جو ہوگی نا، پھر یا تو وہ آپ کی بیٹی سے نوکری کروائے گا یا تو سسرال کے ٹکڑوں پر پڑے گا، ان دو میں سے کوئی ایک کام ہوگا. صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لڑکا وہ تلاش کیجئے، ایک تو ایجوکیشن ہو، اچھی بات ہے. اگر ایجوکیشن میں کم بھی ہے، کمانے کا جذبہ ہو، اچھی فیملی ہے، گھرانہ اچھا ہے اس کے اندر جذبہ موجود ہے آگے بڑھنے کا، تو آپ بات کر سکتے ہیں اس کی فیملی کے ساتھ. پھر اچھا، دوسری چیز ایک اور جو تیمور میں ایک اور کروں گا یہ بات یہاں پر، پیرنٹس اب لڑکیوں کے کرتے کیا ہیں، لڑکے کا بیک گراؤنڈ اگر کمزور ہے یا اگر وہ اتنا اسٹیبلش نہیں ہے، صحیح، ایک بات آتی ہے جی حق مہر کی. بہت ہے، ٹھیک ہے. اچھا، حق مہر وہ چاہتا ہے کہ شاید وہ اپنی پوری آنے والی جائیداد بھی ان کے نام لکھ کے دے دے حق مہر کے اندر، وہ بھی کم ہے، وہ بھی کم ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک. دیکھیے، بچے کو سودا نہ کیجیے، بچے کو سودا نہ کیجیے. جملہ آپ نے کہا ہے، سودا نہ کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے اگر 2 4 5 لاکھ روپے اگر آپ نے حق مہر لکھوا لیا ہے آپ نے، تو کیا آپ کی بچی کی یہی ویلیو ہے؟ کیا یہ ویلیو نہیں ہے آپ کی بچی کی. حق مہر ہے کیا اصل میں؟ اس کو سمجھیے نا، حق مہر ہے کیا. حق مہر کے جو طریقہ کار ہیں، آپ لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ بچوں کے اوپر، لڑکوں کے اوپر اتنا برڈن ڈال دیتے ہیں کہ وہ معاملہ ان کے کنٹرول سے باہر نکل جاتا ہے. اچھا، آپ اس کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جی خدا نخواستہ اگر کوئی ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ اگر دونوں میں کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی اور اگر کوئی معاملہ اگر کوئی خرابی کی طرف جاتا ہے، تو شاید وہ بچی کو اتنے پیسے دے دیے جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر دے گا وہ اس ٹائم کے اندر. اچھا، اس کا ایک سوال ہے پھر، چلیں جی آپ نے 5 لاکھ روپے آپ نے رکھوا دیا حق مہر. صحیح، بالکل. اب کیا گارنٹی کہ ہاں جی آپ کی بچی جو ہے وہ 5 لاکھ روپے لے کر کے کہ اپنی زندگی گزار دے گی؟ نہیں، کبھی نہیں گزار سکتی. اہمیت نہیں چیز کی. تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ہاں جی حق مہر سے زیادہ فیملی کو فوکس کیجیے. صحیح، بالکل ٹھیک. لڑکے کے جذبے کو دیکھیے، اس کی ایجوکیشن اگر اچھی ہے بہت اچھی بات ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کیجیے. دیکھیں، لڑکی لاتی ہے اپنا نصیب، لڑکی اپنا نصیب لے کر کے آتی ہے. فقیروں کو بادشاہ لڑکی خود ہی بنا دیتی ہے. دونوں میں اگر میاں بیوی میں اگر کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو معاملات زندگی کے خود چل پڑتے ہیں. دال روٹی چٹنی خود کھا کر کے وہ لوگ زندگی کو آگے خود لے کے نکل پڑتے ہیں. جزاک اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بتایا. ناظرین، ابھی ہم جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پہ، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. بریک کے بعد ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین، ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی تیمور بھائی. جی بلال، میں سب سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے گفٹنگ پارٹنرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے، جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں. موسیٰ بردرز کیٹل اینڈ گوٹ فارم کا میں آپ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور
हबीब होम्यो क्लिनिक HHC का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो हमारे ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, हमारे हमें सपोर्ट किया और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में जो भी हो सका हमारे साथ ताउन किया। जी हम चलते हैं शकील मक्की साहब की तरफ, और मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह कमाल कर दिया शकील साहब आपने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत, आमीन आमीन, आपको लंबी ज़िंदगी दे अल्लाह ताला सेहत के साथ, और सुभान अल्लाह, क्योंकि हमारे पास इससे ज़्यादा अल्फाज ही नहीं है। सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह, यही सबसे खूबसूरत अल्फाज है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक नाज़रीन, ट्रांसमिशन को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। जी हमारे साथ ताया साहब मौजूद हैं और हम मुख्तलिफ बिजनेस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, बिजनेस आइडियाज़ बेसिकली हम डिस्कस करते हैं और यूथ को डिस्कस करते हैं, इंकरेज करते हैं बेसिकली बिजनेस की तरफ लाने में। तो अब एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ये सवाल भी करते हैं कि भाई हमारे पास फ्रीलांसिंग में अगर हम आते हैं तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ से जो एक नया बच्चा है वो प्रोजेक्ट गेन कर सकता है और प्रोजेक्ट डिलीवर करे, उसको पैसे भी मिले, वहाँ से कुछ डॉलर्स में अर्निंग करे, तो वो प्लेटफॉर्म कुछ डिस्कस करें। देखिए तैमूर, पहले तो समझिए कि फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसर बेसिकली खुद मालिक है, खुद मुलाजिम है, सही है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जी वो किसी के ताबे काम नहीं करता, डन, सही है। वो सेल्फ मेड होता है, सेल्फ काम करता है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, सही। अच्छा देखिए, दौरे हाजिर की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीलांसिंग के हवाले से इस वक्त जो ई कॉमर्स के ऊपर काम हो रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर जो काम इस वक्त हो रहा है, ये बच्चे बच्चियाँ घरों से बैठ करके काम कर रहे हैं इस वक्त अभी, जिसमें आपकी वेब डेवलपमेंट का काम इस वक्त हो रहा है, ऑनलाइन आपकी जो काम आपका हो रहा है, ठीक है, वो आपका काम हो रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं सोशल जो पोस्टें बनती हैं आपकी, ये घरों से बैठ करके बच्चे बच्चियाँ काम कर रहे हैं और एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं इसमें। सही। मेरे साथ बहुत से लोग ऐसे कनेक्ट हैं इस हवाले से जो घरों से बैठ करके काम कर रहे हैं इस वक्त अभी, तो उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती है कि वो किसी के पास जाएं, वहाँ जा करके अपना 2 घंटा 4 घंटा अपना वहाँ पर ख़राब करें, तो घरों से बैठ करके लोग अपना काम करते हैं। तो ये दौरे हाजिर में बहुत एक अच्छा काम इस वक्त हो चुका है, और जो कि कोविड के बाद से ये काम एग्जैक्टली बहुत बूस्ट हो चुका है और बहुत तेज़ी से इस वक्त ये जा रहा है। और जो बच्चे इस वक्त काम कर रहे हैं इस वक्त अभी मेरे हिसाब से खैर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हम सोशल मीडिया के ऊपर देखते भी हैं कि हाँ जी बच्चे बहुत अच्छे काम में लगे हैं, एक अच्छी अर्निंग भी इस वक्त वो कर रहे हैं। एक दो प्लेटफॉर्म अगर आप बच्चों को बता सकें। देखिए प्लेटफॉर्म तो सिंपल है ना, आपको जैसे मैंने कहा कि अभी जो अगर वो काम करना चाह रहे हैं तो आपका ई कॉमर्स के ऊपर काम करें, वो ठीक है, ई कॉमर्स के ऊपर वो काम कर लें, बिल्कुल। अच्छा, अगर वो उस तरफ नहीं मूव कर पा रहे हैं तो अच्छा, ई कॉमर्स में जाहिर सी बात है आपकी कुछ फंडिंग भी होती है, बिल्कुल आपकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं आपकी। अगर आप समझते हैं कि हाँ जी वो काम आप नहीं कर पाते हैं तो आपके पास जो सोशल मीडिया का आपका प्लेटफॉर्म है इस वक्त अभी, आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। अपने आप मोबाइल से आप पोस्टें बना सकते हैं, वहाँ से आपको एक अच्छी अर्निंग मिलती है। माशाल्लाह, वेब डेवलपमेंट का आप काम कर सकते हैं, वहाँ से आपको एक अच्छी अर्निंग मिलती है। ये बिल्कुल एक मार्केट प्लेस से हम जो है मार्केट प्लेस से आपको गेट कर सकते हैं, मार्केट प्लेस से आप उसको प्रोडक्ट जो भी होते हैं उसको आप गेट कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल से इस वक्त अच्छा काम खाली पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल ये दुनिया भर में इस वक्त काम हो रहा है और बहुत तेजी से काम फैल रहा है इस वक्त अभी। सही, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। फिर से एक और खूबसूरत अंदाज में ताहिर भाई ने हमें बताया कि आप किस तरीके से और क्या क्या छोटे से स्टार्ट से भी बिज़नेस आप कर सकते हैं, बिज़नेस होता है। और तैमूर भाई इतने खूबसूरत बात में, इतने खूबसूरत मौजू में हम क्यों ना एक खूबसूरत नात ऐड करें यार, ये जी कोई बात है जी। तो तैयबा हम आपकी जानिब आते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिस्मिल्लाह। जैसे पंजतन का नाम चल रहा था तो मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मनकबत मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम पेश करती हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। और तैमूर भाई हम लोग सुभान अल्लाह माशाल्लाह कर रहे थे, आपको पता है वहाँ से भी आवाज़ आ रही थी। जी जी, और ये चरण परन भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। बेशक बेशक, ये भी हमारे साथ साथ सुभान अल्लाह कहते हैं। बिल्कुल, यही तो अल्लाह की शान और आप है। देखें अभी चुप करें, सब चुप कर गए, वो भी चुप कर गए। जब माशाल्लाह से नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी जाती है, जब उनकी भी आवाज़ आ रही होती है सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कायनात का जर्रा जर्रा रब ताला का जिक्र कर रहा है। बेशक, सुभान, ये अल्लाह की शान है, कुदरत है अल्लाह की। बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। और हम डॉक्टर साहब की जानिब एक बार फिर से जाएंगे। डॉक्टर साहब हमने जी डॉक्टर साहब हमने बात की थी किडनी पे, और किडनी के साथ स्टोन पे हमने बात की थी कि जो उसमें स्टोन आ जाते हैं, और आपने हमें बताया
کہ وہ ناظرین کو یہ بتایا کہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ اسٹون کون سے ہوتے ہیں, بڑے ہیں یا بالکل ایک جو لائک مٹی ٹائپ کے ہوتے ہیں یا وہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹیسٹ کی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا, تو آپ نے بتایا تھا کہ وہ ٹیسٹ میں ہوتے ہیں. جی مجھے یہ بتائیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس میں پراپر چیز نہیں آتی. جی بلال ماشاء اللہ بہت اچھا کوشچن کیا ہے. دیکھیں انیشلی اسٹیج کے جو فرسٹ ہوتے ہیں اس میں فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو آ جاتا ہے وہ آتا ہے یورین ڈی آر, اس میں ڈائگنوسڈ ہو جائے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں کہوں گا, معذرت ٹائم کی تھوڑی سی آپ کو پتہ ہے ہوتا ہے مسئلہ, تو آپ جواب شارٹ دیں انشاءاللہ. اس جواب کو ہم کل دوبارہ ایڈ کریں گے انشاءاللہ. دیکھیں یورین ڈی آر ہوتا ہے, یورین ڈی آر کے ساتھ کے یو بی ہوتا ہے جس میں الٹرا ساؤنڈ کہا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کے بعد اگر اس میں نہیں ڈائگنوز ہوتا ہے تو پھر سی ٹی اسکین ہوتا ہے یا ایم آر آئی ہوتا ہے. پھر ہم اس کو مزید ڈسکس کر لیں گے. ابھی جو شارٹ فارم ہے وہ فی الحال انیشلی اسٹیج میں تقریباً اس میں اسٹون آ جاتے ہیں. اچھا تقریباً آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اور ساتھ ساتھ آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ میسج بھی کیا دینا چاہیں گے آج؟ بس آج کی میسج میں ماشاءاللہ ایک تو دعا کے حوالے سے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے غلام محی الدین بھائی کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, اور جتنے بھی والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان سب کو, مریض ہیں ان سب کے لیے بھی دعائیں گو ہیں, اور آپ بھی ہمارے لیے دعا گو رہیں اور دعائیں کرتے رہیں کہ ہم اسی طریقے سے یہ خوبصورت سی محفل سجاتے رہیں. آپ لوگوں کے تعاون سے, آپ لوگوں کی محبتوں سے بہت بہت شکریہ آپ لوگوں. بالکل جیتا ہے بھائی, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بالکل کہوں گا کہ ہاں جی, کل بھی میں نے کہا تھا, اگین کہوں گا کہ یہ محفل آپ کی ہے, بالکل آپ کے لیے ہے. کیا بات سجائی ہے ہم نے صرف آپ کے لیے. آپ کے سوالات سے ہم بھی کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کے جب سوالات ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم بھی کچھ نئی باتیں آپ لوگوں سے ان سوالات پہ سے کچھ نہ کچھ ہم سیکھتے ہیں. تو آپ ٹائم دے رہے ہیں, جزاک اللہ خیر. اور ہمارا جو بنو یوتھ کی آواز ہے اس کو سپورٹ کیجئے, اس چینل 5 کو سپورٹ کیجئے, ٹرانسمیشن کو دیکھتے رہیے. تھینک یو ویری مچ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آپ کی جانب میں آؤں گا انشاءاللہ نعت کے بعد, اور ہم ان کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ بالکل ہمارے ابو بکر اینڈ داؤد نعت رسول مقبول پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم. دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس محفل سے نکلیں, لیکن آپ کو پتہ ہے تھوڑا سا ٹائم کو دیکھنا پڑتا ہے, اور آپ لوگ کے ایک چھوٹے چھوٹے سے میسیجز لیں گے, پھر انشاءاللہ ہم ناظرین سے اجازت لیں گے. جی طیبہ, کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ علم سیکھیے, سکھائیے, بانٹنے سے عمل بڑھتا ہے, اور اس عمل کو ہمیشہ جاری رکھیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی سر, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں ادب, جی بالکل, واہ واہ, کیونکہ آج کل کا جو ماحول ہو گیا وہ ایسا ہے کہ نہ چھوٹا بڑے کا ادب کر رہا ہے, نہ بڑا چھوٹے کا ادب کر رہا ہے. سبحان اللہ, کیا آپ نے میسج دیا ہے, جزاک اللہ. اور آپ سب کا میں ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ٹرانسمیشن میں آتے ہیں اور ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں اس کو خوبصورت بناتے ہیں. ناظرین, میں چاہوں گا آپ سے اجازت, انشاءاللہ کل ملاقات رہے گی, زندگی رہی تو سیم ٹائم پہ خوبصورت سے مہمان کے ساتھ, خوبصورت سے ہمارے موضوع کے ساتھ, اور انشاءاللہ جب تک آپ دیکھتے رہیں ٹرانسمیشن. جی, اور آخری میں بس ٹائم کم ہے, موسیٰ برادرز کیٹل فارم اینڈ گوڈ کا میں شکریہ ادا کروں گا, اور حبیب ہومیو کلینک HSC کا میں شکریہ ادا کروں گا, اور جو ہمارے گفٹنگ پارٹنر, تمام کیمرہ مین, سپورٹنگ اسٹاف, اور اس ٹرانسمیشن میں جو اسکرین کے پیچھے جتنی محنت ہوتی ہے ان تمام اسٹاف کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ڈائریکٹر پروڈیوسر سید غلام محی الدین صاحب, ان کا شکریہ ادا, اور انشاءاللہ کل ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جی بلال, بس دیکھتے رہیے ٹرانسمیشن سحر رمضان پاورڈ بائی بنو یوتھ کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.